بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے لسان القرآن 24 نمبر سبق ہے، اور جس طرح ہم کتاب میں ہم نے 4 اسباق پڑھے ہیں اور ہر سبق کے آخر میں اس کا خلاصہ جو ہے قاعدوں کی شکل میں بیان کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم قاعدہ نمبر 4 پڑھتے ہیں اور سبق کا نام ہے اعراب الاعراب و القابہ۔ ابھی کلمے کے سبق کے آخر میں یہ قاعدہ نمبر 4 ہم ذکر کرتے ہیں، اس لیے کہ چوتھا سبق ہے وہ ختم ہو گیا، تو آخر میں قاعدہ نمبر 4 جو سبق کا خلاصہ ہوتا ہے وہ ذکر ہوتا ہے۔ تو کلمے کے آخری حرف کی حرکت، کلمے مثلا اللہ خالق، خالق، یا اسأل اللہ، اسأل اللہ، اور یا الحمد للہ۔ یہاں پر 3 لفظ جلالہ، یہاں پر اس پر ضمہ، اس پر فتحہ اور اس پر کسرہ۔ تو کلمے کی آخری حرف کی حرکت، یہ اس کی حرکت ہے، اس کو ہم حرکت کہتے ہیں۔ اس کی حرکت کلام میں، یہ ابھی یہ الگ کلام ہے، یہ الگ کلام ہے، اور یہ الگ کلام ہے۔ کلام میں اس کے موقع محل کی مناسبت سے بدلتی رہتی ہے۔ ابھی اس میں بدل گیا ضمہ، یا پر فتحہ اور یا پر کسرہ۔ اس بدلتی ہوئی حرکت کو، بدلتی ہوئی کہ یا پر ضمہ، یا پر فتحہ اور یا پر کسرہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعراب کہتے ہیں۔ اس کی اعراب کیا ہے؟ اعراب بالضم ہے، اعراب بالضمہ، اعراب بالفتحہ اور اعراب بالکسرہ۔ تو یہ اس کی کیا ہے؟ اعراب ہے، اس کو اعراب کہتے ہیں۔ اس کے بدلتی ہوئی حرکت کو کیا کہتے ہیں؟ اعراب کہتے ہیں۔ پھر اسم کے اعراب کی 3 صورتیں ہیں، اسم کے اعراب کی 3 صورتیں ہیں۔ مثلا یہاں پر لفظ جلالہ یہ مرفوع ہے، یہاں پر لفظ جلالہ یہ منصوب ہے، اور یہاں پر لفظ جلالہ یہ مجرور ہے۔ تو اسم کے اعراب کی 3 صورتیں ہیں، نمبر 1 مرفوع، نمبر 2 منصوب، اور نمبر 3 مجرور۔ مرفوع اس کو کہتے ہیں کہ وہ اسم جس پر کیا ہو؟ اس کے آخر میں ضمہ ہو۔ منصوب جس کے آخر میں فتحہ ہو، اور مجرور وہ اسم اس کے آخر میں کسرہ ہو۔ اور یہ کسرہ اور فتحہ اور ضمہ کیوں بدلتے رہتے ہیں، اس کے اسباب کے بارے میں آگے سبق میں جان لیں گے۔ اور اس کے جاننے کے علم کو کیا کہتے ہیں؟ علم النحو اور علم اعراب کہتے ہیں۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا قاعدہ نمبر 4۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔